پیکا ایکٹ کا ترمیمی بل 2025 کا پیش کر دیا گیا ہے. منظوری بھی اس کی لگتا ہے کہ جلد از جلد ہو ہی جائے گی. ماضی میں جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی وہ بڑی کرٹک رہی ہے پیکا ایکٹ کی, جب پاکستان تحریک انصاف اس کو لا کر انفورس کرنا چاہتی تھی, لیکن آج بڑے ہی وہ خوشی سے اس کے چیئر لیڈرز بنے ہوئے ہیں. یہ پیکا ایکٹ کہتا کیا ہے, کوئکلی آپ کو بتا دیں کہ ہونے کیا والا ہے آپ کے ساتھ. قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی. یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن یا رجسٹریشن کی منسوخی اور معیارات کا تعین کرے گی, اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری کے ساتھ ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو بھی یقینی بنائے گی. بل میں کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تعدیدی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز بھی ہوگی. اس بل کے ذریعے پیکا ایکٹ میں ایک نئی شق سیکشن 26A کو شامل کیا گیا ہے جو آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے. بل میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے جو عوام اور معاشرے میں ڈر, گھبراہٹ, خرابی کا باعث بنے, اس شخص کو 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی. اس بل کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اتھارٹی سے رجسٹر کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے, جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو عارضی یا مستقل طور پر بھی بند کیا جا سکے گا. جو بھی ہوگا اس سے متاثر وہ 24 گھنٹے میں اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا. اس ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل بھی قائم کرے گی, جس کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا, جبکہ ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں 60 دنوں میں چیلنج کیا جا سکے گا. کل 9 ممبران ہوں گے اس اتھارٹی کے, جس میں سیکٹری داخلہ, چیئرمین پی ٹی اے, چیئرمین پیمرا بھی حصہ ہوں گے. اب یہ غیر قانونی مواد ہے کیا, اس کو بھی تھوڑا سا یہ بل ایکسپلین کرتا ہے. یہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے خلاف اور شہریوں کو قانون توڑنے پر آمادہ کرنے والے مواد کو بلاک کرنے کی مجاز ہوگی. یہ اتھارٹی پاکستان کی مسلح افواج, پارلیمان, صوبائی اسمبلیوں کے خلاف غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے کی بھی مجاز ہوگی. پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے حذف کیے گئے مواد کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا جا سکے گا. ترمیمی بل کے مطابق پابندی کا شکار اداروں یا شخصیات کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے. حکومت کی فیک نیوز کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی, لیکن یہاں پہ ایک لارجر کویسچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیک نیوز اس ملک میں سب سے زیادہ پھیلانے والی اینٹیٹیز کون ہیں. کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر ہم اپنے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے کہ اس میں اگر فیک نیوز اور صحیح نیوز کا فرق ہمیں سمجھا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس نئے پیکا ایکٹ کی روشنی میں. فار ایگزامپل شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں گولی چلی تھی 26 کی رات کو یا نہیں چلی تھی. حکومت کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ گولی چلی تھی, دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی تھی. دونوں کے بیان ملاحظہ کیجیے. میں رات گئے یہاں موجود بھی رہا, کوئی نہ گولیوں کے خول تھے نہ کسی قسم کی یہاں پہ فائرنگ ہوئی. جو گورنمنٹ کو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے, چونکہ شاید لائٹ اس ایریا میں نہیں تھی. I was not there. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے فیک نیوز کس کی ہے, عطا تارڑ صاحب کی ہے یا اسحاق ڈار صاحب کی. اس نئے بل کی روشنی میں اگر اس کا اپلیکیشن ہو تو کون جائے گا جیل 3 سال کے لیے ان دونوں میں سے؟ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس میں شزا خواجہ کہتی ہیں کہ نہیں ہوا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ان کی پارٹی موجودہ حکومت کی براہ راست اتحادی تو نہیں ہے, لیکن یہ حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹ سے بنی ہے, وہ کہتی ہیں فائل وال لگی ہے, انٹرنیٹ سلو ہوا ہے. دونوں کے بیان سنیے. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے, یہ سراسر غلط خبر تھی. آپ فائر والز لگا کے اور آپ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر کے اس سیکٹر کو تو تباہ کر رہے ہیں نا, لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اگین کون پیکا کے اس نئے ایکٹ کے تحت جو ہے فیک نیوز پھیلانے کا مجاز ہو رہا ہے, یہ سوال ہے. تحریک انصاف پہ پابندی اناؤنس کی تھی عطا تارڑ صاحب نے کچھ عرصے پہلے, اور بڑے زور و شور سے ایک پریس کانفرنس کی اس ملک کے انفارمیشن منسٹر نے. انہوں نے کہا کہ اس پارٹی پہ فیصلہ ہو گیا ہے پابندی لگانے کا, اور پھر ایک اور سینئر وزیر آئے, انہوں نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی, تو یہ ہماری کیبنٹ میں معاملہ گیا ہی نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے ذرا. وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. ابھی تو کیبنٹ کے سامنے وہ ڈکلیریشن نہیں گئی, کیبنٹ اس کے اوپر غور کرے گی, اور اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ فردر پروب ہونا چاہیے, فردر پروب ہوگا. اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے وہ بیسڈ آن ایویڈنس ہے, تو پھر جو ہے وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ اناؤنس ہوگی اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہوگی.
फेक न्यूज के खिलाफ जो इस वक्त अलम बरदार हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो खुद ही बता दीजिए कि इन दोनों में से किस स्टेटमेंट को हम फेक न्यूज और सही न्यूज के जुमरे में शामिल करें। पंजाब कॉलेज में बच्ची के रेप के केस के हवाले से मैं देखा कि वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पहले उन्होंने ऑन कैमरा एडमिट किया कि उनके मुताबिक रेप हुआ, फिर उस सूबे की वजीर आला साहिबा आकर कहती हैं कि रेप नहीं हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी जरा देखिए। सर ये तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है? सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है।